والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات رائے کو بند کر دینا بھیا. حضرت حافظ و قاری محمد ذاکر صاحب قبلہ کا یہ بہت بڑا خلوص ہے کہ انہوں نے مجھے وقت دے دیا. اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. اور آپ تو اتنے دیوانے ہیں انشاءاللہ کہ اگر یہ پڑھیں گے تو آپ لوگ پوری رات سنتے رہیں گے. تو گزارش ہے کہ میرے بعد جب تک حضرت چاہیں آپ لوگ ضرور سنیں. آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا. محمد فرید صاحب نے ہمیں بار بار فون کیا. آپ لوگوں کے کہنے پر میں حاضر ہوا. حضرات آج یہ بڑی بابرکت رات ہے. یہ رات اگر ذکر الہی میں گزر جائے تو بہت بڑی بات ہے. آج لوگ یہ کو بند کر دو بھیا. آج لوگ جلسے میں آتے نہیں ہیں. ورنہ فیض آباد و محلہ شاہجہاں پور اور اتنی تعداد مردوں کی. بہت سے لوگ تو کہہ دیتے جلسہ جلوس سے کیا فائدہ. ایک جگہ گیا, بہت سے لوگ کھڑے تھے. جو ہم نے بلایا کہ ادھر آؤ بیٹھو تو کہتے ہیں کائے مولانا صاحب اب میلاد فاتحہ میں کو جھس رہی نہیں گوا. ہم کہیں نہیں کہا ہے. کسان رہے دیہات رہے تو کہیں کہ بہت میلاد کراؤ فاتحہ کراؤ لیکن پانی نہیں برسا ہمارے 20 بیگھہ جندری سکھائی گئی. آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے اعمال کیسے, دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادہم بصرہ گئے. لوگوں کو پتہ چلا تو کافی تعداد میں لوگ حاضر ہوئے زیارت کے لیے. تو لوگوں نے پوچھا حضور ایک بات بتا دیجئے کہ آخر ہم لوگوں کی دعائیں آج قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. تو حضرت نے کئی وجہ بتائی تھی. ایک وجہ یہ بتائے کہ اس روئے زمین پر خدا کی روزی کھاتے ہو اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی. دوسری وجہ بتائے کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہو تو کیسے دعا قبول ہوگی. قرآن پڑھتے ہو اور قرآن پر عمل نہیں کرتے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی. جلسہ جلوس سے فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ. اے محبوب اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے, محبت سے. والموعظۃ الحسنہ, اور اچھی تقریر سے. حکمت سے بلاؤ اور اچھی تقریر سے بلاؤ. تو تقریر کیسے ہوئی ہے؟ گھر میں گھس کے ہوئی. تقریر تو ایسی ہی ہوگی نا جب آپ جمع ہوگے تو آپ کو سنانے والا سنائے گا. 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے لیکن سب کا کام سنانا ہی تھا. بولو, سنانے ہی کے لیے تو آئے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہے, تن من دھن سے مدد کیا. اسلام نہیں لائے
حضور کو غم تھا، اکثر غمگین رہتے تھے کہ میرے چچا جنہوں نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا اور وہ ایمان نہیں لائے، غم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اے محبوب تم غم نہ کرو، انک لا تہدی من احببت، بے شک تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک رات الطریق، بے شک تمہارا کام ہے راستہ دکھانا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے ہدایت میں دوں گا، تمہارا کام ہے راستہ دکھانا۔ تو نبی جتنے آئے سب راستہ دکھانے ہی آئے، اللہ کا پیغام سنانے ہی آئے۔ تو اس لیے خوش نصیب ہیں فرید بھائی اور ان کے ساتھی کمیٹی کے لوگ، آپ سب لوگ کہ آج اس مبارک رات میں میلاد کی محفل آپ نے سجائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ابن عباس قال قال رسول اللہ، ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تدارس العلم ساعتا من اللیل، رات میں 1 گھنٹہ دین کی باتوں کا سننا سنانا، خیر من احیائها، بہتر ہے پوری رات نفلی نماز پڑھنے سے۔ پوری رات عبادت کر کے گزارنے سے بہتر ہے کہ 1 گھنٹہ دین کی باتوں کو آدمی سن کر سو جائے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا اس سے جو پوری رات ذکر الہی کرے۔ تو یہ بڑی بابرکت محفل ہے، لیکن دل اللہ دیکھتا ہے۔ آپ دل سے اس چیز کو لگا کے رکھیے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عملوں میں خلوص پیدا کرو، تمہارے عملوں کا پرکھنے والا بڑا دانا، دانا مانے بڑا عقل مند ہے۔ آج معراج کی رات ہے، ایک ہے معراج ایک ہے اسرا۔ اسرا کہتے ہیں مکہ سے بیت المقدس تک جانا میرے نبی کا راتوں رات، اس کا نام ہے اسرا۔ اور وہاں سے ساتوں آسمان جانا، سدرہ جانا، عرش جانا، لامکاں جانا، اس کا نام ہے معراج۔ سمجھ گئے؟ مکہ سے بیت المقدس سرکار کا جانا یہ ہے اسرا۔ قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ ہو گیا اسرا۔ معراج کئی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا کی۔ بہرحال معراج کے تعلق سے آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، کچھ باتیں ہم بھی کہیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ حضور اپنے پھوپھی ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، 47 سال کی عمر تھی سرکار کی۔ جبریل 50,000 فرشتوں کو لے کر اور براق لے کر حاضر ہوئے۔ کون براق؟ جب جنت میں براق لینے گئے جبریل تو سارے براق خوشی منا رہے تھے اور ایک براق رو رہا تھا۔ جبریل نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تم؟ آج تو حضور کی معراج کی رات ہے، سب خوشی منا رہے ہیں، تم رو رہے ہو؟ کہا مقصد ایک ہے، وہ رو کر وہ ہنس کے خوشی منا رہے ہیں، ہم رو کے خوشی منا رہے ہیں۔ کیسے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ آج حضور تشریف لائیں گے، براق پہ چڑھ کے آئیں گے، تو یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا جانے کس براق پہ سوار ہوں۔ وہ
خوش نصیبی کس براق کو میسر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اسی براق کو لے کے جاؤ. سبحان اللہ. تو وہ براق آیا. جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں, رسول بھی ہیں. جب آئے حضور سو رہے تھے, نہیں کہیں اٹھو اٹھو جلدی اٹھو چلو, بلکہ حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا قبل قدمیہ, اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چومو. سبحان اللہ. جبریل نے چوما, سرکار بیدار ہوئے. اب اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ کہتے انہوں بشر ہمہوں بشر, یا مہروس کہا چومو تو چومی نا, اور فرشتے کے سردار رسول ہو کر کے چوم رہے ہیں. بتاؤ ماتے ملا بیٹھو کوئی کے قدم مہروا چومی سو, بتاؤ اسی میں تم نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت جبریل حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں دکھنے لگی اور خیبر کا معاملہ آیا. سرکار نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا. تو سب مدینے میں کے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے. حضور کھڑے ہوئے تو سب ایسے اٹھا آنکھیں دیکھیں کہ ہمون. سب سوچتے تھے کہ ہم کو مل جاتا. اور حضور جس کو دینا چاہتے تھے وہ نہیں تھے. پوچھا آئین علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہیں, ان کی آنکھیں دکھا تھی, یعنی ہم کا دے دو. سرکار نے کہا بلاؤ. علی آئے. فبصق عینیہ فبصق رسول اللہ عینیہ, تو سرکار نے ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک لگا دیا. فبری عینیہ, تو حدیث میں کہ ان کی دونوں آنکھیں صحیح ہو گئی. ہمار تمہار تھوک کوئی کی آنکھ میں لگا دیا جائے تو لیبری آئے تو جیبے کے نہیں. بتائیے کہا تو حضور انسان ہم انسان, یا اپن تھوک کوئی کے لگائے دیں تو جوتا پہی ہے. بتاؤ ہماری آدمی کی نہ ماری, یہ تھوک لگا ہوا تھا. اور رسول اللہ تھوک لگا دیے تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. بے شک سرکار کا درجہ بہت بلند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے, جس حج کا نام ہے حجۃ الوداع. تو سرکار کی بیوی ام سلمہ بھی گئیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بیوی کے ساتھ مکہ مدینہ کی زیارت کرتے ہیں. ابھی عزیزم محمد مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ملے اور انہوں نے بتایا تو میرا دل باغ ہو گیا. اللہ دولت دے تو ایسی ہی دولت دے. حرمین طیبین کی زیارت. لیکن کچھ عورتیں ایسی چاہے جتنا سمجھا لیکن کہیں تو ہی چلے جا جنت لے لے, ہم نہ جیبے. نیپال گنج ہمارے یہاں سے قریب ہے. ایک بھٹا والے تھے, حج کے لیے جا رہے تھے, جلسہ کرایا تو ہم گئے. تو پوچھا دوروں ملا جا تو کہیں نائی ماؤ صاحب ہم اکیلے جائے تھے. ہم کا کہا ہے غریب ہو بھٹا چلت ہے. کہیں بڑھیا کہا تھے ہم نہ جائیے. ہم کہا تو ٹھیک ہے. بہت مولانا رہا. آج تو 12 بجے موقع پائن ہوا, موقع پائن 3 بجے رات کے. تو ہم لیٹے, نیند آ نہیں رہی تھی. تو ایک بڑھیا گلاس اٹھا ہوئے, جیسے خاندان ہوتا ہے, گلاس ہے, جگ ہے, بٹورے, 3 بجے رات کے. تو ہم بلاؤں کہا بہن کہاں رہا تھا؟ کہ موسم میں جانا تھا, جو بڑھو حج کرے جاتا ان کی بیوی ہوئی. تو ہم کہا تم ہو جا تھا؟ تو کہیں نہیں ماں صاحب ہم نہ جیب. ہم کہیں کہا ہے؟ کہنے ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہا تھا, طبیعت پریشان رہا تھا. ہم کہا 3 بج کے دنیا سوت ہے اور تم خدر پلیٹ اور گلاس اٹھاؤ تھے. تمہارے پیر میں درد نہیں ہوتے اور اللہ کے گھر جائے کے لیے تمہارے درد ہوتے. تو کتنی بڑی چڑیلی نے کہ دنیا کے ساز و سامان کے لیے تھکان نہیں, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تھکان.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں من نظر کعبہ، جس نے کعبہ کو ایک نظر دیکھ لیا، ایمانا و تصدیقا، ایمان کے ساتھ ساتھ، دیکھنے والے تو بہت ہیں، تو حضور فرماتے فخرج عن الخطایا، تو گناہوں سے وہ نکل گیا، کیومن، اس دن کی طرح، ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ بتاؤ، ایسے گھر کو دیکھنے کے لیے بیمار۔ تو حضور کی بیوی ام سلمہ سرکار کے ساتھ گئی، ارکان سے فارغ ہو کر کے منی کے میدان میں جب قربانی کے بعد بال بنوانے کی باری آئی تو حضور بھی بال بنوائے، تو ان کے بال کو بنانے کے لیے ایک نو تھے، نو، ان کا نام کیا تھا؟ معرور، حضرت معرور رضی اللہ عنہ، بڑے خوش نصیب انسان، 1450 سال گزر گئے، آج بھی معرور کا نام لیا جاتا ہے۔ بیٹھے، حضور کے سر مبارک پر پانی ڈالا اور ایسے سر مل رہے تھے اور رو رہے تھے معرور۔ تو حضور نے فرمایا معرور رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اپنے نصیب، خوش نصیبی پہ رو رہا ہوں کہ مجھ جیسا خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے ہاتھوں میں امام الانبیاء کا سر موجود ہو، جس کے ہاتھوں میں رسولوں کے امام کا سر ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اپنے نصیب پہ رو رہا ہوں اللہ کے رسول۔ روایتوں میں آتا ہے کہ معرور بال بنانے لگے تو سرکار کے بال مبارک جب سر سے جدا ہونے لگے تو 1,40,000 صحابہ منی کے میدان میں موجود تھے، سب دوڑ دوڑ کے بال کو لینے لگے۔ سرکار کے بال کو زمین پہ گرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی لپکی تو کچھ بال مجھے بھی ملے، تو ان بالوں کو ام سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شیشی میں رکھ لیا، مدینہ طیبہ لے کے آئے۔ پھر جب کوئی بیمار ہوتا تو پانی میں وہ شیشی میں ڈبو کر پانی دے دیتی تو بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا۔ یہ میرے نبی ہیں، بالوں کو کوئی بھگو کر پی لے، پانی پی لے تو اللہ اسے شفا دے دے۔ ماشاءاللہ۔ اے جون کہا تھا انہوں انسان ہم انسان، انہوں کے پکونو بال بھگوئے کے پی لے تو کوڑی آئے تو جیبے کے لیے بتاؤ۔ حضور کا درجہ بہت بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بہرحال جبریل نے سرکار کے قدموں کو چوما، آنکھیں کھولے تو جبریل کہتے ہیں ان اللہ استاقا لقائکا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ چلیے۔ حضور براق پہ سوار ہوئے، وہ عالم کتنا اچھا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ افسوس کہ اس موقع پر میں نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حضور
براق پہ جب بیٹھنے لگے تو شاہجہاں پور کے کوئی ہو تو دند سے کود کے بیٹھ جاتے، اور سرکار کھڑے سوچ رہے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول دیری کس چیز کی؟ تو جبریل حضور فرماتے ہیں جبریل میں اس سوچ میں ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے لیے براق بھیجا ہے، اور کل میری امت پل صراط کے اوپر سے گزرے گی، جو 50 برس کا راستہ ہے کیسے گزرے گی؟ مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سوار ہوئیے، آپ کی امت کو تو ہم قیامت کے دن پل صراط کے اوپر جب گزرنے کا ٹائم آئے گا تو ان کے نیچے ہم اپنے پروں کو بچھائیں گے، پر بچھائیں گے، میرے پر پہ گزریں گے آپ کی امت۔ اب آپ سوچتے ہو کہ ان کے پر کتنا بڑا ہے، ایک آدمی دہی دی پیر نہ، جبریل کے پر کی لمبائی چوڑائی روایتوں میں آتا ہے زمین سے آسمان تک جتنی دوری ہے اتنا لمبا چوڑا ایک پر ہے، اور کتے پر ہیں ان کے؟ روایتوں میں ہے کہ 26,000 پر ہیں جبریل علیہ السلام، سب ان کے پروں پہ پیر رکھ کر کے امت محمدیہ گزرے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اتار دے کہ گزرنے والے کو پتہ ہی نہ چلے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضور ہر وقت اپنی امت کی یاد رکھتے تھے۔ وہاں سے سوار ہوئے، راستے میں ایک ٹیلا ملا، ٹیلا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ حضور نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے مشکات کی حدیث میں امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، کہ سرکار اپنی قبر میں زندہ ہیں، یصلی بیذان و باقامت، سرکار اپنی قبر میں اذان دے کر کے اقامت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ سرکار اذان بھی دیتے ہیں اور تکبیر بھی کر کے سرکار اپنی قبر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں تو میرے نبی تو ان سے بھی بلند درجے والے، اور پھر جب مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں بھی تمام انبیاء موجود ہیں، سرکار نے سب کی امامت فرمائی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جب حضور علیہ السلام چھٹے آسمان پہ گئے تو موسیٰ وہاں بھی حضور کو ملاقات کے لیے ملے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ایک نبی ایک وقت میں 30 جگہوں پہ برابر حاضر رہ سکتا ہے۔ بہرحال حضور آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ دو کرسی دو بھائی۔ آسمانوں میں حضور تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام دہنی طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ حضور نے فرمایا ابا آدم، آپ دائنی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ داہنے طرف جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی وہ اولادیں نظر آتی ہیں جو نیک اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے، تو اپنے اولاد کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں۔
اور بائیں طرف دیکھتا ہوں تو ہماری وہ اولادیں نظر آتی ہیں جو برائیوں کی سبب سے جہنم میں جائیں گے، تو اپنی اولادوں کا جہنم میں جانا سوچ کر مجھے رونا پڑ جاتا ہے۔ اے لوگو، چاہو تو اپنے باپ آدم کو خوش کرو، چاہو تو غمگین کرو۔ باپ کا بڑا احسان ہوتا ہے، وہ ہم سب تمہارے باپ ہیں۔ باپ کو خوش کرو۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی نافرمان اولاد پر جنت کیا، جنت کی بو بھی حرام ہے۔ جو اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کیا، جنت کی بو سے بھی محروم رکھے گا۔ تو اصل باپ تو ہم سب کے باپ دادا آدم ہیں۔ اس لیے اے لوگو، اچھے اعمال کرو تاکہ ہمارے تمہارے باپ آدم کو خوشی حاصل ہو، اور اللہ سے تو ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ حدیث قرآن کریم سورہ کہف کی آخری آیت اللہ فرماتا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کر لے۔ اچھے عمل کرو اگر اپنے رب سے ملنا ہے تو۔ بہرحال سدرا گئے، سدرا سے لامک عرش پر گئے، عرش سے لامک آ گئے، اور جب لامکا پہنچے تو آواز آئی ادنو منی ادنو منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ دنا حضور قریب ہوئے، فتدلی، تو تجلی آگے بڑھی، فکان قاب قوسین او ادنا، تو دونوں میں ایک کمان کا فرق رہ گیا تھا یا اس سے بھی کم۔ کمان جانا تو ارے بہت ہم بچپن میں تھے تو اڑہر کا پیڑ توڑ کے اسے بناتے تھے، اس کے بعد اس میں تیر مارا جاتا تھا، دھنوش جس کو کہتے ہو۔ ایک کمان یا دو کمان یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا تھا۔ جب قریب میں پہنچے تو حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی بدنی عبادت سب اللہ ہی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے میرے نبی۔ تو حضور نے ادھر سے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم سب پر سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ جب یہ فرمایا تو حضور فرماتے فوضع کفہ بین کتفی، تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں بازوؤں کے بیچ میں رکھا، فوجدت بردہ بین صدی، تو اس دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنی دونوں چھاتیوں کے بیچ میں محسوس کی، فعرفت بہ ما فی السماوات والارض، تو اس دست قدرت کی وجہ سے وہ تمام چیزیں میں پہچان گیا، جان گیا جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں رکھا تھا، سب کچھ۔ تو غیب کی معراج کی رات میں اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا، اور پنج گانا نماز عطا فرمائی، سب کچھ جان گئے حضور۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اسی سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے چمکتے تارے محمد کی جب وہ اترے آسمانوں سے، اذا ہوا جب وہ اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا مالک نہ بھٹکا نہ بیراہ ہوا، سرکار نہ بھٹکے نہ بیراہ ہوئے، سیدھے سیدھے گئے، سیدھے سیدھے اترے۔ ما ینطق عن الہوا، وہ اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ نہیں بولتے مگر وہی بولی بولتے جو ان کی طرف وہی ہوتی۔ علمہ شدید القوا، ان کو سخت طاقت والے نے سکھایا ہے۔ سخت طاقت والا کون ہے؟ خدا ہے۔
اللہ جس کو پڑھائے وہ کیا بے علم رہے گا؟ بولو بھائی، نہیں. اگر ہم کوئی بچے کو پڑھائے دیے اگر وہ گڑبڑی کرے تو ہماری بدنامی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولو یار مولانا کون میں پڑھائے ہو؟ بولو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اور نبی کو خدا نے پڑھایا. قرآن کہتا علمہ شدید القوا، محمد کو سخت طاقت والے نے تعلیم دی. تو بتاؤ جس کو خدا پڑھائے اس کے علم غیب کا انکار یہ کرتے ہیں. اب آپ لوگ سوچتے ہو کہ یہ لوگ واقعہ نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا لیکن بکی ہیں وہ جو 40 دن چلم ان کا رٹاوا جاتے وہی بکی ہیں، دوسر بات نہ کہی ہے. ان کے مثال ویسے ہے جیسے ایک آدمی کے شادی ہے اور بیوی رخصت ہوئی گئی یہی اور 3 مہینہ بیاہ ہوا کہ ایک لڑکا مہتاری ہوئی گئی. کچھ دن کے بعد وہ آدمی کے چہرہ مرجھائے گا تو کیا عورت ایک دن کہے سارے سب کے گھرے لڑکا پیدا ہوتے ہیں چہرہ چٹک لاگت ہے اور ہمارے یہاں جو دن سے لڑکا ہوا ہے تو چہرہ مرجھاتے جاتے کہاں بات ہے؟ تو کہا تھا تم کا کہاں گاؤں نکلا آفت ہے، تم کا تو چہرہ کہیں مرجھات ان کا ہے. ان جہرے جی تھے وارے کرتا پکڑ کھینچے تھے کہا تھے آئے رے 3 مہینہ تو رے بیاہ بہت کہ لڑکا کیسے بھی گھرے؟ تو عورتیاں کہے تو سمجھائے نہیں پاؤ. تو کہیں کہاں سمجھے جب 9 مہینہ پھوئے چاہے 3 مہینہ پھوئے گا تو کہاں سمجھائے دی؟ تو عورتیاں کہے تم ہو گدھا، یہ بتاؤ کہ تمہرے بیاہ کتے دن ہوا؟ تو کہیں 3 مہینہ. اور کہیں سو ہمرے بیاہ کہیں تمہرے بیاہ 3 مہینہ ہوا. کہیں سو لڑکوا کتے دن پر ہوا؟ کہیں سو 3 مہینہ ہوا. عورتیاں کہتے جوڑ سب کئی مہینہ ہے گے 3 مہینہ تورے بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ ہمرے بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ لڑکا وہ سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے جی. اب کے سمجھ میں آوا ہاں یار یہ تو 9 مہینہ بوا. اب گاؤں والے پر بہت کھپا کونو سال بول دیتے کہ خیریت نہیں. صبح نکلا، جب نکلا تو پھر کونو ٹولا والا کرتا کھینچ اس کے ادھر آ رہے ادھر کس کے 3 مہینہ تورے بیاہ ہوا تو کہ لڑکا کیسے ہوئے گا؟ بلڑی گا اسے کیس کہاں 3 مہینہ بھوا ہے 9 مہینہ تو بھوا ہے وہ. 3 مہینہ ہمرے بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ مہربت بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ لڑکا وہ سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے. پورا گاؤں ایک لنگ وہ اکیلے ایک لنگ وہ ہے بکے جو مہروا رٹائے تھی اس گھر میں. یہی حال آج لوگوں کا ہے. 40 دن کی چلم لے جا کے ایسا رٹا ہوا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو علم غیب نہیں. جب مشکات کی حدیث میں ہے سرکار فرماتے ہیں فعرف تو بھی ما فی السماوات والارض، دست قدرت کی ٹھنڈک کی برکت سے وہ تمام چیزیں میں جان گیا جو کچھ زمین و آسمان میں تھا. سبحان اللہ. حضور آئے اور جب آئے تو وقت کتنا لگا. لکھا ہے سرکار گھر سے نکلے تھے تو زنجیر ہلی تھی تو زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا اور وضو کر کے گئے تھے، وضو کا پانی بہا تھا تو بہ ہی رہا تھا. اتنے میں سرکار اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لیا. اب کوئی سوچے کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکت ہے؟ تو بتاؤ لے جانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. بولو اللہ. آج راکٹ بندوں نے بنائی، انسانوں نے. وہ راکٹ منٹوں سیکنڈوں میں کتنا لمبا سفر کرتی ہے؟ بولو بھائی. تو ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے اور جس نے انسانوں کو بنایا ہو اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ بہرحال 5 وقت کی نماز معراج کی رات میں، 50 وقت اور 6 مہینے کا روزہ. لیکن حضور کی سفارش پر موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے ہم کاہلوں پر. موسیٰ علیہ السلام ہمارا تمہارا کاہلی بہت پہلے جانتے ہیں کہ بہت بڑی کاہل ہوگی امت. 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آج کل کتنے بڑے کاہل ہیں میرے تم. بیٹھورے کاہل اپنے گھر سے نکلے اور رستم دیکھنے ایک بیر کے بیروا لاگ رہا ہے. پکی پکی بیر تو دونوں ٹھاڑ سوچے کہ کس کے کھاوا جائے. تو دونوں کہیں لیٹو کے نیچے، کوئی ہے تو تور کے کھوائے دے تو کھائے لیا. تو دونوں کا ہلوے لیٹ گئے. اتفاق سے پکی پکی بیر گری تو وہ دونوں دیکھیں کیسے کھاوا جائے. کوئی آوت اٹھائے کہ منہ میں ڈال دے تو کھائے لیا جائے. پرے دونے
इतने बड़े काहिल। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा, एक आदमी गुजरा तो मैं एक कहलवा कहते इधर और इधर गवा का इसका बार कहीं नहीं बैरिया उठाए कमरे मुँह में दे दे तो उठाए के दे दी तो कह जाए ला तो कहते कहाँ जाते इधर लौट न रे कहीं का है कहीं समरे मुंह से बीवा तो निकाल दे बीवा को निकाले रे और लौटा हुआ दुई लात मारे सारे मुंह पे बीओ नहीं फेंक सकत हो तो बगल वाला काहिल लेटा रहा है कहते कि और दुई लात मारी का अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततरा इसे कह रहा है भगा दो तो नहीं भगाई सका और दुई लात मारी का। ऐसे ऐसे काहिल इस दौर में है। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे बड़ी काहिल उम्मत होगी, 50 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाएगी, कहा जाके कम करो। एक दफा गए तो 5 वक्त कम हुई 45, फिर भेजा फिर गए 40, जाते जाते 9 मरतबा गए तो 5 वक्त की नमाज रहेगी। कुछ लोग सोचा तो एक दफा और चले जाती तो मामला साफ रहा बोलो, लेकिन 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने रखा। अब यह एक बात है कि अल्लाह सब कुछ जानता है, बोलो जानता है कि नहीं जानता? चाहे कोई वहाबी हो चाहे कोई सुन्नी हो, सबका अकीदा है कि अल्लाह सब कुछ जानता है। तो जब अल्लाह जानता था कि 5 वक्त की नमाज रह जाई तो 5 वक्त अल्लाह ताला देता पहले से। ये 50 वक्त नमाज फर्ज करने की क्या जरूरत थी? जब जानता था अल्लाह की जई है मूसा लौट रही है बेर बेर तो काहे काम करो, शुरू से न दे दो 5 टाइम। बोलो ये बात जहन में आ सकती कि नहीं आ सकती? जो लोग कह सकते हैं कि बहुत सी बातें अब तफसील नहीं है कि हुजूर का इल्म गैब मालूम हो तो हुआ ही काहे करती हुआ ही काहे करती, तो ये भी कह सकते अल्लाह को इल्म गैब मालूम होता तो 50 वक्त की नमाज न फर्ज करता माज़अल्लाह। लेकिन नहीं, अल्लाह ने इसलिए 50 वक्त की नमाज दिया कि इसी बहाने मेरा महबूब मेरी बारगाह में बार बार आता रहेगा और मेरी उसकी मुलाकात होती रहेगी। और मूसा अलैहिस्सलाम कह दी थी जाओ 45 टाइम के घटवाए और पहलन कह दी थी, लेकिन ना वो उनका भी मकसद था कि बार बार हुजूर जाएंगे रब्बी बारगाह में आएंगे जाएंगे तो कम से कम हुजूर का हम वो चेहरा देखेंगे जिस चेहरे ने खुदा का दीदार किया। हर काम में हिकमत होती है। 5 वक्त की नमाज लेकर के आए, लेकिन आज अफसोस है कि हम उनके उम्मती होने का दावा करते मोहब्बत करते और हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज के खुदा हमसे राजी नहीं होगा। नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह बुराइयां खुद ब खुद चली जाएंगी। एक रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, एक साहब अपने गुलाम को मार रहे थे। हुजूर ने कहा मत मारो, रई तो हुआ युसल्ली, मैंने देखा है कि ये नमाज पढ़ता है। जब ये नमाज पढ़ता है तो मार क्यों रहे हो? इसकी नमाज खुद ब खुद इसको बुराइयों से पाक कर देगी, मारने की जरूरत नहीं है। पता चला कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह नमाज की बरकत से खुद ब खुद बुराइयों से पाको साफ कर देता है। इसलिए नमाजें पढ़ो। नमाज हमारे तुम्हारे लिए सब कुछ है। हदीस पाक में नमाज के ताल्लुक से आया है, अल्लाह की रहमत देखो, हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया सो गया, लेकिन हुजूर फरमाते फकान्नमा काम निस्फल लैल, लेकिन गोया कि वो आधी रात तक इबादत ही करता रहा। नमाज ईशा जमात से पढ़ के सो जाओ, आधी रात तक इबादत में नाम लिखा जाएगा। और मन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअत, और जिसने नमाज फजर सुबह उठकर जमात से पढ़ लिया फकान्नमा काम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। अल्लाह की रहमत देखो। आज हम और आप नमाज नहीं पढ़ पाते, सोचते हैं कि भलाई क्यों घेरे हैं, क्यों हमको लोग सता रहे हैं।
نماز پڑھو تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہماری تمہاری مدد کے لیے اتریں گے. بصرہ میں ایک عورت تھی جن کا نام ہے رابعہ. گھر میں سو رہی تھی, ایک دن چور آوا, غصہ دیکھس کہ اکیلے سو تھے, بہت خوش ہوئے گا کہ تو اکیلے عورت ہے, آج آرام سے چوری کے لیے اگر یہ جاگ گئے تو ایک کے گھونسا میں کا زمین پکڑائی دیا, یہ کری کا بہت خوش. مال تلاش کیا رابعہ کے گھر کا, رابعہ سو رہی ہے. تلاش کرنے کے بعد چادر میں باندھا, اور باندھنے کے بعد اٹھا کے گٹھری سر پر رکھے, جیسے نکلنے کا ارادہ کیا تو اندھا ہو گیا. جب اندھا ہوا تو گٹھری پھینکی, توبہ کیا, کہا یا اللہ آنکھوں کی روشنی واپس کر دے, تیری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں میں چوری کبھی نہیں کروں گا. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ نے فوراً معاف کر دیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی واپس کر دی. جب دیکھے لاگ تو تھوڑا سوچے کہ کہوں بیر بیر ٹھورو ہوئی, وہ پھر اٹھا لی اس گٹھریا. انسان بڑا لالچی ہوتا ہے. پھر اٹھا لیا اور اٹھا کے سر پہ رکھا, پھر جیسے جانے کا ارادہ کیا تو پھر آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی. پھر پھینکی, پھر توبہ کیا, کہا یا اللہ آنکھوں کی روشنی واپس کر دے, زندگی میں کبھی چوری نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. تب اس نے کہا یا اللہ زندگی گزر گئی, بڑے بڑے گھروں میں نے ڈاکہ ڈالا, ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی, اور آج اس گھر میں تنہا ایک عورت سوتی ہے, چوری کرنے پر مجھے قدرت کیوں نہیں ملتی؟ تو غیبی آواز آئے, میرے بندے بڑے بڑے گھروں میں تو نے ڈاکہ ڈالا ہوگا, لیکن رابعہ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا, اس لیے کہ نماز عشاء پڑھ کے سوئی ہے. نماز عشاء کی وجہ سے میرے فرشتے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پہرا لگا رہے ہیں. جس گھر میں میرے فرشتوں کا پہرا ہوگا اس گھر میں تو چوری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چور رونے لگا اور رو رو کے کہتا یا اللہ کتنا بد نصیب گزرا کہ زندگی گزر گئی مال حرام کی تلاش میں, اور اسی زمین پر تیری بندیاں ایسی ہیں جو نماز پڑھ کے سوتی ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے تیرے فرشتے نازل ہوتے ہیں. لوگوں اللہ کی مدد چاہتے ہو, نمازیں پڑھو, پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی نصیب ہوتی. لیکن آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر کے اور اللہ کی رحمت کی امید کر لی ہے. امید کیسے کر رہے ہو؟ غلط ہے امید. نمازیں پڑھو, انشاءاللہ نماز کی برکت سے دنیا میں بھی عذابوں سے بچو گے, آخرت میں بھی بچو گے. ہمارا گاؤں کھنا پوروا روپیڈیہا نیپال کے بارڈر کے پاس, کتنیا کا جنگل بہت مشہور ہے. اکثر گاؤں کے لوگ جنگل جاتے ہیں, لکڑی کاٹت ہیں, چوری سے پکڑے جاتے ہیں, پولیس پکڑت ہے, مارت پیٹت ہے, پھر جاتے ہیں پھر کاٹت. ایک دفعہ 3 ٹھورے پکڑ گئے, پولیس لے کے یہاں روپیڈیہا تھانہ بند کیے. تینوں بیٹھے, دروگا جی چائے وائے پی کے تک پٹا اٹھائی, چلے مارے ان کا توما ایک ٹھو بہت چالو رہے, وہ اٹھا جھٹ سے رومال بچھائے گنیت باندھ دی. تو 2 ٹھو جن بیٹھے رہے گے, ان کے اوپر دروگا جی جھوٹے, ان کا دونوں مارین وارین تک اکیلنگ بڑھے, سلام پھیرے دیکھے گڑبڑ, پھر اٹھا پھر چپ سے باندھ لیے. تو دروگا جی باہر سے لوٹ گیا ہے, پھر انہیں دونوں جٹ گیا, ان کا دونوں مارے, اور جب اکیلنگ گھومے تو کے نیتیں نہیں ٹوٹے, سلام پھیرے کہ پھر باندھے ٹھاڑ. گھنٹان گزر گیا, اوکے نماز نہیں ختم ہے. تب تک گاؤں سے پیسہ بٹور گا, دروگا جی پیسہ پائے گے, بس چھوڑ دی. جب چھوڑی تینوں ٹھورے گاؤں میں آئے تو دونوں کا گریا ہے, کہیں سار کون نماز پڑھے لگ رہا ہے, کہ سارے گھنٹان نماز نہیں ختم ہے, کم سے کم تھوڑی دیر کا دروگا جی مرتے تب تک تو ہم لوگ سوتا لی. لیکن اللہ جانے کہ کون نماز شروع ہو گیا, گھنٹان کے نماز نہیں ختم ہے. اس نے دروگا جی کے ڈر سے نماز پڑھا تو مار سے بچ گیا. اے لوگوں, نماز پڑھو گے تو دنیا میں بھی تکلیفوں سے بچو گے, آخرت میں بھی بچو گے. نماز پڑھنے والے کو سب لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو آپ کو نبی کے لائے ہوئے تحفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بتاؤ, جیسے مجاہد کے ابا گئے عمرہ, اور وہاں سے لوٹ کے آئے, کھجور لائے کے آگے جم حاجی لوگ لاوت ہیں, تم کا دیں, تم کا ہٹا,
تو بتاؤ لانے والا ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو بھیا، ہوگا۔ لانے والا ناراض ہوگا، دینے والا بھی ناراض ہوگا۔ اللہ نے دیا 5 وقت کی نماز، لانے والے رسول اللہ ہیں، اور نماز کو ہم ٹھکرا رہے ہیں تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرو، حلال روزی کھاؤ۔ آج آدمی چوری کرتا ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا جنت میں کون جائے گا؟ کہا وہ جو میرے صحابہ کے راستے چلے گا۔ صحابہ کا راستہ کیا تھا؟ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو دجانہ، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی، اور فجر کی نماز پڑھ کے بہت جلدی نکلتے تھے۔ فجر میں سب سے پہلے ابو دجانہ مسجد نبوی سے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول ابو دجانہ وہ کیا ہو گیا کہ فجر کی نماز میں بہت جلدی کرتے ہیں یہ؟ تو حضور نے ایک دن روکا، کہا ابو دجانہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میرے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے، میرا دوارہ اس کا دوارہ ایک ہے، اس کے دوارے پہ کھجور کا پیڑ لگا ہے، بیچ میں صرف پردے کی دیوار ہے، اس وقت کھجوروں کا موسم ہے، پکی پکی کھجوریں اس کی میرے آنگن میں گرتی ہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد اس لیے میں جلدی جاتا ہوں کہ کہیں میرے گھر کا کوئی بچہ چھوٹا اٹھ کر کے میرے پڑوسی کی کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے۔ میں جاتا ہوں اس کی کھجوریں جمع کر کے اس کے گھر دے کے آتا ہوں، تو میں اپنے بچوں کو بیدار کرتا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کہ دوسری کی ایک کھجور بھی کھانا گوارا نہیں کرتے تھے، نہ چاہتے تھے کہ میرا لڑکا کسی ایک کی ایک کھجور کھا لے۔ آج ہم ان کے ہیں راستے پہ اور دوسرے کا مال بےایمانی کر کے کھائیں، زبردستی لے لے۔ یہ مونگ پھلی لے کے کہا بھاؤ کہیں 10 روپے 100 گرام، کہیں 100 گرام تولا تو یا 2-4 تورے ہیں، جب تک کیا ہے تمہارے لیے جائز ہے؟ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں من اکل لقمۃ من الحرام، جس نے حرام کا ایک نوالا کھایا، ایک نوالا، لعنہ کل ملک ما فی السماوات والارض، تو اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، لعنت یعنی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، اور اگر اسی حالت پر مر گیا، ایک لقمہ حرام کا کھایا تھا اور مر گیا، تو سرکار فرماتے فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے لوگوں، کسی کا مال نہ ہڑپو، نہ چوری کرو، مسلمان ہو کے چوری کر رہے ہو، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہیں گے مسلمان؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا السارق والسارقۃ، چھٹا اور چٹن دونوں ملے تو کیا کرو؟ قرآن میں فقطعوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو۔ آج فیصلہ نہیں رہ گیا، انصاف کہیں نہیں، انصاف میرے رسول نے کیا۔ حضور کے خاندان کی ایک عورت، خاندان بنو ہاشم کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئے، مہرو چوری کرت ہیں۔ ہمارے وہاں مدرسہ عزیز العلوم نانپارہ کے پاس سوناروں کی دکان ہے، اکثر نقاب پہن کے آئی ہیں۔ ایک دن ایک سونار کی دکان میں گھسی، اکثر گھست ہیں، اکلا اوکا دیکھا، بس اتنے میں یہاں موقع پائے کہ ایک انگوٹھی جھپ سے پرس میں ڈال لی، یہ پرس رکھا تھا ساتھ ہے، آئے کھاتے یہی کھاتے، ورنہ جھولا لے کے چلے کون ضرورت، کچھ نہ رکھیں، لیکن ایک ٹھو ٹانگیں رہی ہیں، پھٹ سے کے انگوٹھی ڈال لی۔ لیکن اب سونار وہ گن کے رکھا تھا، وہ جانت رہا ویسے رکھ دی سوئی، اور جب گنیس تو دیکھی سے کم کیسے ایک انگوٹھی کہاں ہے، ہم نہیں جانے تھا، کہنا انگوٹھی لیا تم نے، کہیں آنکھیں پھٹ جائے، ہم نہیں لیا، نہیں دیا ہے تم نے تو، کہیں کوڑیائی جی بھیا ہم نہیں لیا۔ مہروے دو چیز کے قسم بہت کھاتے ہیں، آنکھیں پھوٹے کوڑیائی کے، اللہ جانے کتنی محبت ہی دونوں چیز۔ سونار کہے کچھ نہیں تم نے لیا ہے، نہیں دو گی تو ابھی ہم تم کو ننگا کر دیں گے۔
جب وہ بزد ہوا تب کہے بھیا بھول گیا، بتاؤ پرس میں بھول کے رکھ لیا، تب نکال کے دیا۔ چوری کرتی ہیں۔ بنو ہاشم سرکار کے خاندان کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی، جب پکڑے گئے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی باری آئی، تو بنو ہاشم خاندان کی میٹنگ کیا کہ اگر نبی کریم نے ہاتھ کاٹ لیا تو قیامت تک میرا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ تو حضور کے ایک بہت چہیتے غلام تھے اسامہ، بہت چاہتے تھے سرکار اسامہ کو۔ بنو ہاشم کے لوگ جمع ہوئے اور اسامہ کو بلایا، کہا جا کر کے سفارش کر دو سرکار سے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹے، ہم لوگوں کے خاندان کی ہے، ہاتھ کٹ جائے گا تو قیامت تک میرا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ جب اسامہ سرکار سے سفارش کرنے آئے تو بخاری کی حدیث میں سرکار کو غصہ آیا اور فرماتے ہیں اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کی سزاؤں میں سفارش کرنے آئے ہو۔ حضور فرماتے لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی آج لقطع محمد یدہا، تو البتہ محمد اس کے ہاتھوں کو ضرور کاٹتا۔ میں بیٹی کو نہیں بخشتا، تم خاندان کی بات کر رہی ہو؟ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹوا دیا چوری کے اوپر۔ کیوں؟ قرآن فرماتا چٹا چٹن کے ہاتھ کاٹو، رسول اللہ نے وہ انصاف کیا، آج بھی وہ انصاف ہو تو انشاءاللہ چوری کا دروازہ بند ہو جائے۔ چوری نہ کرو، حلال روزی کھاؤ تو پھر نماز قبول ہوگی، ورنہ پڑھی ہو نماز اور اللہ جانے دل و دماغ کہاں رہے۔ بولو آج نماز لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ 5 ٹھو تبلیغی نماز مات نکلے تبلیغ کھاتے، رستے میں دریا پڑی تو سوچیں لا وضو بنائی نماز پڑھ لی، ظہر کے ٹائم رہے 5 ڈھورے وضو بنائیں دریا کے پانی سے، اس کے بعد ہوئے مصلی بچھا دی، رومال بچھا کے نماز پڑھے لاگے کہ امام صاحب 4 پیچھے مقتدی نماز ہوتا رہتے میں دریا میں کونو چیز کودی، تو ایک مقتدی بغل والے سے کہا تھا کون چیز کودی ہے رے؟ کہا تھا مچھلی ضرور کھاؤ۔ تیسر کا کہتا ہے چپ رہو، چوتھا کہتا ہے تم سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میں نہیں بولا ہوں الحمدللہ میری نہیں ٹوٹی، پڑھا تھا نماز و مارا تھا ٹھنکی، پھر کیا نماز قبول ہوگی؟ کیوں؟ روزی حلال نہیں کھاتے تو نماز میں دل کیسے لگے گا؟ 4-5 سال ہوا کانپور گیا تھا تقریر کرنے، جیسے بیٹھا خطبہ پڑھا درود شریف پڑھوایا، ایسے ایک پترکار کھڑے ہو گئے مجمع سے، کہا مولانا پہلے ایک سوال کے جواب دو پھر تقریر کرو۔ تم تو ہڑبڑائے کہ ان کے اللہ جانے مجمع کون بات پوچھ لے، ہم سب جنتے تھورو ہیں، اللہ نے کہا پوچھا لیکن ہم کہیں بھائی بتاؤ۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج سے 35-40 سال پہلے مدرسے بہت کم تھے، مولانا بھی بہت کم تھے اور جلسے بھی بہت کم ہوتے تھے، آج مدرسے بھی بہت کھل گئے، مولانا بھی بہت پیدا ہو گئے، جلسے بھی خوب ہو رہے ہیں، تو پہلے برائیاں کم تھیں اب برائیاں زیادہ ہو گئیں، اب تو برائیوں کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن برائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اس کی وجہ میرے پیغمبر نے بہت پہلے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ ہم نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء، کہ انسان سوچے گا نہیں، ما اخذ منہ، جس چیز کو ہاتھ میں پکڑے گا، امن الحلال امن الحرام، یہ میرے لیے حرام ہے کہ حلال ہے، حرام و حلال نہیں سوچے گا، استعمال کرتا رہے گا، کھاتا رہے گا۔ جب حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکل جائے گا، نور ایمان چلا جائے گا، اذانیں ہوتی رہیں گی، مسجدیں سونی پڑی رہیں گی۔ آج وہی حال ہے، ہر آدمی چاہتا مالدار ہو جائے، چاہے حرام کا ہو چاہے حلال کا، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ اور جب حلال و حرام کا فرق ختم ہو گیا تو خوف خدا دل میں کہاں سے آئے گا؟ اس لیے لوگوں، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے روزی کے بارے میں بھی بتایا کہ روزی اچھی کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو،
حضور ایک حدیث میں فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا کس پر؟ حضور نے فرمایا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ حضور نے نہیں فرمایا جو مسلمانوں پہ رحم نہیں کرے گا، لا یرحم الناس سرکار نے فرمایا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ انسان میں ہندو مسلمان سب ہیں، کوئی بھی ہو رحم کرو گے اس پر تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ رحم کرو، ہمارے بزرگوں نے رحم کیا، ہمارے نبی نے رحم کیا۔ حاتم طائی کی لڑکی مسلمان نہیں تھی، اسلام نہیں لائی تھی۔ ایک دن حاتم طائی کی لڑکی ننگے سر جا رہی تھی، جیسے سرکار نے دیکھا کہ ننگے سر جا رہی ہے، سرکار آگے بڑھے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ جب ڈالا تو حاتم طائی کی لڑکی کا دل ایسا نرم ہوا کہ محمد کا رحم و کرم دیکھو کہ میں نے ان کی ہر دعوت کو ٹھکرا دیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن ان کے رحم و کرم کا عالم کہ مجھے ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کہ اپنی چادر رحمت دے دی۔ کہا محمد خدا کی قسم تمہارا رحم و کرم بتا رہا ہے کہ تمہاری نبوت و رسالت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حاتم طائی کی لڑکی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار نے رحم و کرم میں نہیں دیکھا ہندو مسلمان، بلکہ دیکھا جو جس کا مستحق تھا اس پہ کیا۔ تم بھی، تمہارا پڑوسی کوئی بھی ہو بھوکا ہو تو اس کو تم کھانا دے دو، بیمار ہو اس کی عیادت کرو۔ آج تم دیکھتے ہو کہ فلاں ہے کیا جائے بیمار، کوئی بھی ہو بیمار ہو دیکھنے جاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نظر رحمت پھیر لے گا، کہے گا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے حج کیا ہے، تو مجھ سے نظر رحمت پھیر رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا میں بیمار پڑا تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ کہے گا اللہ تو کب بیمار ہو؟ تو اللہ فرمائے گا تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا تو اسے دیکھنے نہیں گیا، اگر تو اپنے بیمار پڑوسی کو دیکھنے گیا ہوتا تو میں وہاں موجود تھا، میری تیری ملاقات ہو جاتے۔ پتہ چلا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار کے پاس اللہ کی رحمت جلوہ گر ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی ہو بیمار ہو تو عیادت کرنے جاؤ، مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرو۔ بستان میں ایک شہر ہے جہاں بایزید رہتے تھے، ان کے بغل میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک رات مجوسی کا بچہ رونے لگا، بایزید بستانی کی آنکھ کھلی تو اٹھے رات میں، اس مجوسی کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو مجوسی نے کہا، دروازہ کھولا۔ بایزید بستانی کہتے آپ کا بچہ بہت دیر سے رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تب مجوسی نے کہا اے بایزید، غریبی نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آج غریبی کی یہ نوبت ہے کہ میرے گھر میں چراغ جلانے کی توفیق نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے۔ تو بایزید بستانی اپنے گھر کے اندر گئے اور اپنے گھر سے چراغ جلا کر مجوسی کے گھر میں لائے۔ جب چراغ جلایا روشنی ہوئی تو بچہ روشنی دیکھ کر جو رو رہا تھا خاموش ہو گیا۔ تب مجوسی کہتا ہے بیوی سے، میری بیوی مسلمان کتنے رحم دل ہیں کہ میں مجوسی وہ مسلمان، لیکن میرے بچے کا رونا ان کو رہا نہ گیا، رات کی تاریکی میں آئے خیریت بھی لیا اور اپنے گھر سے چراغ جلا کر میرے گھر کو روشن بھی کیا۔ اے میری بیوی، جب بایزید کی روشنی گھر میں داخل ہو چکی تو اس روشنی کو اپنے گھر میں بھی اپنے دل میں بھی داخل کر لیا جائے۔ فوراً بایزید کا یہ کرم اور رحم دیکھ کر کے مجوسی کو ایمان کی دولت نصیب۔ اے لوگو رحم و کرم کرو، لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے پیر صاحب آئی ہیں تو ان کا کھوئیے پیئے خوب نذرانہ دے، مولانا صاحب آئی ہیں تو ان کا کھوئیے پیئے، دوست آئی ہے تو ان کا کھوئیے پیئے، اور ابا اماں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ ماں باپ کو دیکھو۔ حدیث پاک میں ان علی قال، حضرت علی سے روایت فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کے پاس آیا، فقال ان لی مال، تو اس نے کہا اللہ کے رسول بے شک میرے پاس مال ہے۔
ووالدی یحتاج الی مالی، اور میرے ابا میرے مال کے حاجت مند ہیں، میرے باپ کو ضرورت ہے مال کی اور میرے پاس مال موجود ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تھا انت ومالک لابیک، اے صحابی تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، سب تیرے باپ کا ہے۔ باپ اولاد باپ کی کمائی ہے، لہذا اولاد کو چاہیے کہ اپنے باپ کو کما کما کے کھلائے۔ حدیث میں کلوا من طیب کسب اولادکم، اے لوگوں اپنے اولادوں کی بہترین کمائی تم کھاؤ، اس لیے کہ اولاد تمہاری کمائی ہے۔ اس لیے لوگوں پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاؤ، بچے تب پیر صاحب کو، بچے تب مولانا کو، بچے تب صدقہ خیرات، ورنہ سب سے پہلے تمہارے مال کے حقدار تمہارے والدین ہیں۔ ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث میں بتایا گیا ان ابن ابواب الجنہ، بے شک باپ جنت کا دروازہ ہے۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اور جنت ماں کے پیروں کے نیچے رکھی ہے۔ پیرو صاحب کے پیر کے نیچے ہے جنت؟ پیروں کو لکھا ہے کہ جنت کے دروازہ ہیں؟ کہیں نہیں لکھا ہے۔ نہ بتایا گیا کہ پیر جنت کا دروازہ ہے، نہ بتایا گیا کہ پیر کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج پیر صاحب کے پیر چومت ہو اور ماں کے پیر۔ ایک صاحب بیمار ہو گئے تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ شفا دے دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا، شفا پا گئے۔ تو مدینہ ہے، سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ انی نظرت ان اقبل عقبۃ الکعبہ، اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ سرکار نے فرمایا تو جاؤ، کہا میں جا نہیں پاؤں گا، نہ مکہ پیدل جا سکتا نہ سواری سے جا سکتا۔ تو حضور فرماتے اگر مکہ نہیں جا سکتے تو ارجعی الی بیتک، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، وقبل قدم امک، اور اپنے ماں کے دونوں قدم کو چوم لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں کا پیر چومو تو گویا کہ کعبہ کی چوکھٹ چوم رہے ہو۔ ماں کا پیر چومنا ثواب و پیر کا پیر چومنا ناجائز۔ کسی کا پیر چومنا جائز نہیں ہے سوائے ماں کے۔ تو آج ماں کا پیر نہیں چوم رہے، پیر صاحب کا پیر چوم رہے، باپ کا پیر نہیں دبا رہے، پیر صاحب کا پیر دبا رہے۔ اور ایک پیر مرید نہیں دباوا تھا، 10 مرید جھوٹے دباوا کرتے ہیں، اللہ جانے کا دباوا کرتے ہیں۔ اور پیر اتنا بڑا کاہل کی پرا دباوا کری لاگت ہے 100 بیگھہ جوت کی آئے۔ اے لوگو ماں باپ کی خدمت کرو۔ پیر روشن ضمیر ہو تو انشاءاللہ تمہاری دنیا ویسے بدل جائے گی، دل پر اس کی نگاہ ہوگی۔ آج کل روشن ضمیر پیر ملت کہاں ہے؟ روشن ضمیر، ٹائم نہیں ہے کہ بتاؤں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، لیکن جب روشن ضمیر پیر ہوتا ہے تو مرید کی دنیا بدلتی ہے ہر موڑ پر۔ زیادہ دور کی بات نہیں بتاؤں گا، ایک مولانا صاحب گئے رہے بلگرام، حضرت سید ویسے مصطفیٰ سے دعا کروائے، ان کے بعد 500 کے 4 نوٹ نکالی نو حضرت کا دے لگے۔ تو حضرت نے کہا مولانا اس کو رکھو اور مدرسے کا چندہ مت کھایا کرو۔ وہ مولانا صاحب تھوڑا بہت گڑبڑ گھوٹالہ کرت رہے، مدرسہ چلاوت رہے۔ وہ کہیں کہہ رہی ہمارے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہ ان کا کیسے معلوم ہوگا؟ آئے انہوں نے توبہ کیا اور پھر کمیٹی میں اپنی تنخواہ مقرر کروا لی۔ تو پیر ہو تو ایسا روشن ضمیر ہو جو ہماری تمہاری دل کی دنیا بدل دے، ورنہ پیر تو آج ایسے ہوتے ہیں۔ ایک پیر صاحب ایک گاؤں میں گئے، اور کے بعد ایک آدمی دعوت لی تو نیچے نہیں بیٹھے، اوپر والے منزل میں بیٹھے، اس کی حضرت ہوئی، نیچے بیٹھے بے بیدبی ہوئی۔ حضرت کا لے گئے گا اوپر والے مکان میں بیٹھایا رہے، مرید لوگ بیٹھے رہے، کھانا نیچے تیار ہوا۔ اتے میں حضرت بیٹھے تھے کہ کہتے ہیں دھک دھک دھک، تو سب چونکے رہا، ارے یار کتوں نہیں ککا تھت تھت کہاں تھا؟ تو لوگ پوچھیں حضرت یوں کو کتوں نہیں آؤ ککا بھگاوا تھا؟ کہنو کعبہ شریف میں کتا گھسا جا رہا تھا، اسی کو بھگایا۔ سب مرید بالکل وہی تھروا ٹائپ کے رہے ہیں، ہاں ہمارے پیر صاحب تو بہت پہنچے ہیں،
यहाँ बैठो काबा के कुत्ता भगाए थे। बताओ काबा में कुत्ता घुसा जाता है, अत्ते मिला मक्का मदीना को हुआ कुत्ता देखे ऐसे से दज्जाल ठहरा था। तो सब खामोश थे। हाँ हमारे पीर साहब बड़े पहुंचे फकीर हैं, लेकिन वो घर के औरतिया जो खाना बनाओ तो बड़ी होशियार रहे। जब खाना तैयार हुआ दस्तरखान सजाइस तो प्लेट में खाना निकाल सबके खाते पटवे लगे, एक लंग चावल एक लंग गोश्त। और जब पीर साहब के सामने टठिया पठाइस तो नीचे गोश्त ऊपर से चावल रखे। उसके बाद कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो जब हजरत से कहे बिस्मिल्लाह करो तो हजरत सबके प्लेट अलग देखें कि सबके में गोश्त भात है, हमारे में सिर्फ भात धरा है, लेकिन कहीं नहीं पावे। फिर औरतें कहे हजरत खाओ ना, तो फिर पीर साहब ऐसे वैसे देखें। तो फिर कहते अरे पीर साहब बिस्मिल्लाह करो ना। तो पीर साहब कहते क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनको खाना मिला सबको गोश्त और चावल, और मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही चावल रख दिया। औरतिया उठाई उस कुचरा, अरे दहजरा वाले तुका काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा, अब हाथ के नीचे गोटी नहीं देख पाओ थे तुझे, इतना कुचरा मारी इसके पीर साहब के गांव एक दिन से छूट गया। तो इसी से दज्जाल घूमा करते हैं। दज्जालों के चक्कर में न पड़ो, माँ बाप को राजी करो, खुदा भी राजी होगा, खुदा का रसूल भी राजी होगा। मेरी माँ बहनें मौजूद हैं, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है अपने शौहर को राजी करना। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वो ज़ौजुहा नहा राज़िन, दरहाले कि उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। एक हदीस में अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सा, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज अदा की, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रखा, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा लिया। जिस औरत ने 4 काम कर लिए तो सरकार फरमाते हैं फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाजे खोल देगा जो पंजगाना नमाज का तोहफा लेके जाएगी, रमज़ान का रोज़ा रख के जाएगी, शौहर की फर्मा बरदारी करके जाएगी, और अपने आप को ज़िना से बचा के जाएगी। एक दफ़ा सरकार से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे बढ़िया औरत है कौन, सबसे अच्छी औरत नेक कौन है? तो सरकार ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे नेक औरत वो है कि जब उसका शौहर उसको देखे तो शौहर खुश हो जाए। जब शौहर उसको देखे तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। सबसे अच्छी औरत वो है कि जैसे शौहर देखे तो देखने के बाद इतना खुश हो जाए कि उसकी परेशानी सब खत्म। सबसे अच्छी औरत वो है। सहाबा की औरतें थी ऐसी। हजरत अबू तलहा एक सहाबी थे, उनके एक लड़का रहा, निमोनिया की बीमारी हो गई, सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी। अबू तलहा जा रहे थे काम करने तो रुक गए दरवाजे पर कि बच्चे की हालत ख़राब है, जा रहा हूँ, खुदा जाने क्या हो, लेकिन गरीबी ने उनको जाने पर मजबूर कर दिया। अबू तलहा कमाने के लिए चले गए और इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। तो उम्मे सुलैम जो उनकी बीवी थी सोच रही, रो रही, सोच रही, मेरी ज़िंदगी का एक सहारा लड़का था वो भी आज चला गया। शाम को अबू तलहा आएंगे, मेरे बच्चे की लाश देखेंगे तो गम से पारा पारा हो जाएंगे, निढाल हो जाएंगे। कैसे करूं कि अपने शौहर को सुकून दे दूं। ये सोचकर उनकी बीवी ने बच्चे की लाश को घर के कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दी और खाना बनाया, नहाया, कपड़ा बदला और लिखा है बनाओ संवार भी किया। एक लौते बेटे की लाश घर में रखी है लेकिन शौहर के लिए सब काम कर रही। बनाओ संवार करके तैयार हो गए। शाम को अबू तलहा जब आए, घर में कदम रखा तो हदीस में जैसे आए वैसे कहते कैफल गुलाम, बच्चा कैसा है? पूछा बच्चा कैसा है तो उम्मे सुलैम कहती हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई है। अबू तलहा समझी इनकी उखड़ उखड़ के चलती थी, सांस रुक गई, इसके मतलब बच्चा ठीक है। इसलिए समझा ठीक है कि बनाओ संवार था, चेहरे पे खुशी थी, और मर जाता तो इसमें आदमी थोड़ा रहता है। समझ गए अबू तलहा, बहुत खुश। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, खाना खाया, बिस्तर पे लेटे मियाँ बीवी ने आराम किया। हदीस में लिखा है तक कि मियाँ बीवी ने सोहबत भी कर ली।
جب سب چیز سے فارغ ہو گئے تو ام سلیم اٹھ کے بیٹھتی ہیں، کہتے میرے پیارے شوہر ابو طلحہ ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے پاس کوئی آدمی اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ دے اور پھر مانگے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہا بالکل دے دیں گے۔ کہا کوئی تکلیف؟ کہا اس میں کون تکلیف؟ تو ام سلیم کہتے اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو اے ابو طلحہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو جو ایک بچہ دیا تھا وہ بچہ خدا کی امانت تھی، آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لیے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ چار پیسے اترے ہو گئے، لاش سے چادر ہٹائی، پیشانی کو چوما اور رو رو کر کے ابو طلحہ کہنے لگے ہائے ام سلیم تم نے غضب کر دیا، ہائے افسوس کہ میرے بچے کی لاش گھر میں رکھی رہی، میں نے کھانا بھی کھا لیا، آرام بھی کر لی، صحبت بھی کر لی، اے ام سلیم تم نے غضب کر دیا، بتایا نہیں۔ تب ام سلیم روتی ہیں، کہتے ہیں ابو طلحہ خدا جانتا ہے کہ میرے دل پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، میرے زندگی کا سہارا تھا ایک لڑکا آج دنیا سے چلا گیا، میرے دل کو کوئی دیکھے کتنی مصیبت ہے، لیکن یہ سب کام میں نے کیا تھا صرف تم کو خوشی دینے کے لیے، ورنہ آئے تھے بچے کی لاش دیکھتے تو تم نہ کھانا کھاتے نہ آرام کرتے، میں نے تمہیں سکون دینے کے لیے سب کچھ کیا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ مسجد نبوی گئے، حضور کے پیچھے نماز فجر پڑھی، ساری بات بتائی کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں بچے کی لاش رکھی رہی، میری بیوی ام سلیم نے بتایا تک نہیں، میں نے سب کچھ کر لیا۔ تو حضور فرماتے ہیں ابو طلحہ ام سلیم نے جو صبر کر کے تمہارے دل کو خوشی پہنچائی، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی ہے، آج رات جو صحبت ہوئی ہے اللہ نے آج ہی نطفہ ٹھہرا دیا ہے، چند ہی دنوں میں اللہ تم سے اس سے بہتر اولاد تمہیں عطا فرمائے۔ اور پھر گود ہری بھری ہو گئی۔ تو صحابہ کی عورتیں تھیں کہ اپنے شوہروں کو دیکھتے ہی اس طرح ہوتی تھیں کہ شوہر دیکھ کے خوش ہو جائے، سب سے اچھی عورت۔ اور آج کل کی مہرو ہے، صبح ہوئے تو کہیں آج ہمارے پیٹ کی رات ہے، آج ہم کچھ نہ بنائے پیے، باسی واسی کھائے لو جاؤ۔ وہ بیچارہ باسی واسی کھائے کے چلا گیا، گنا کاٹا تھے، دکان بیچا تھے، مزدوری کر رہا تھے، اور جب وہ چلا گیا تب کھانا بنائی ہے تازہ، تاکہ کھائی ہیں تاکہ محلم گھوم گھوم پنچایت کری ہیں، ہنسی ہیں کھیلی ہیں، تاکہ جہاں شام ہوئی بجنی ہے آدمی کی آوے کے ٹیم ہوئی گا ہے، بس منہ کپا تنا پھلا گھر میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بیچارہ جب شام کے نہیں رہا ترسا تو نہ ابک دیکھے نہ اماں کا، نہ لڑکا نہ بٹیا، نہ بھائی نہ بہن، احتیابت کے گڈوا کمی کہاں ہوئے گی؟ کہاں ہے گڈوا کمی؟ لاگا تھا قیامت آئی جاتا بغیر کے، اور نہیں پہن تو گھر میں گھسے، اہواں ڈھونڈے پائے گے تو وہاں منہ کپا تنا پھولا ہے۔ اب ٹھاڑ ہیں، بڑی ہمت کے ہاتھوں لگے ان کے گڈوا کمی کا کر بابا اتنی زور سے ہڑکاؤ تھا، لیکن آج کے آدمی کا غیرت نہیں، تب ہوں کھینچ کری ہے کہ کاہے گڈوا کمی کاہے گھساتے کہاں بات، کہیں سن یا تو اپنے بھائی وگ لے کے رہو ہم کا لے کے رہو، کہیں کاہے کہا ہوا، کہیں تو بھائی آج ہم کا گالی دی سے، یا تو بھائی وگ لے کے رہو ہم کا لے کے رہو، گالی دی سے اٹھاؤ لاٹھی کہاں ہے لا۔ اب بتاؤ دن بھر کمائی سے شام کے آیا تو چڑیلی نے لاٹھی پکڑا دی، اب بھائی کے چکر میں بیوی کے چکر میں بھائی پہ لاٹھی چلا رہا ہے۔ اے بھائیوں پہ لاٹھی چلانے والوں ذرا خدا کا فرمان تو سنو، اللہ فرماتا سنا شد عدودک بیاخیک، اے میرے بندے میں نے تیرے بازوؤں کو طاقت دی ہے، بیاخیک تیرا بھائی پیدا کر کے، تیرا بھائی پیدا کر کے میں نے تیرے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے، اس لیے بھائی پہ رحم کرو، بیوی کے چکر میں آگے بھائی پہ لاٹھی نہ چلاؤ۔ بیوی جو حقیقت میں بیوی ہوگی انشاءاللہ تمہیں اچھے راستے پہ لے کے جائے گی۔ بھائی ہوتا ہے، حدیث میں لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پنجگانہ نماز کا پابند بنائے۔ آپ حضرت مولانا حافظ قاری ذاکر صاحب قبلہ ارے ہم تو آپ کو ڈر رہے ہیں کہ آپ آ گئے ہیں تو کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیے اب ہمارے محافظ شاعر مداح رسول جو کچھ کہہ لیا جائے کم ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے
انسانوں میں کچھ وہ ہیں جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، انسان میں بھی کچھ ہوا ہے، اور فرشتے کیا انبیاء بھی رشک کرتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں۔ حدیث پاک میں المقسطون یوم القیامہ کہ دنیا میں انصاف کرنے والے، انصاف کی بولی بولنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ سرکار فرماتے علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ آج فرید بھائی وغیرہ نے ممبر بنائے نا بیٹھنے کے لیے، علماء کے لیے، ایسے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے اور انصاف کی بولی بولنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کا ممبر بنائے گا۔ انصاف کرنے والے جب نور کے ممبر پہ بیٹھیں گے، انبیاء دیکھیں گے تو حضور فرماتے وَيَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے انصاف کی بولی بولنا بھی چاہیے۔ تو انسان کچھ ایسے ہیں جن پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں کہ شیطان بھی ان پر رشک کرتا ہے۔ شیطان عجیب عجیب انسان دنیا میں ہے۔ ایک مولوی رہے تو پڑھاوے لکھاوے کہوں نہیں جائیں، پلنگ پر پڑے رہے، جو ان گھر رہا خرچ ہوئے گا لڑکا بھوکن مرے لاگے۔ تو مولوی نے ایک دن کہیں کہ آرے تو پلنگ پر لیٹے رہا تھا، لڑکا بھوکن مرا تھا، چلے جا کہوں پڑھاؤ وڑھاؤ۔ تو مولوی کہا تھا چپ، تو مولوی چپ ہوئی گئی، لیکن پیٹ کہاں چلا جائے بیچاری کے۔ دوسرے دن پھر کہا تھا چلے جا رے بغیرت، چلے جا لگ واسطے گھر چھوڑ دے رہے، لڑکا بھوکن مرتا، تو پلنگ پر لیٹے رہے، سرمات نہیں ہے تیرے۔ تو مولوی کہا تھا تو ہم کو نہیں جانا تھا، ہم تھوک سے روپیہ پیدا کری تھے۔ کہیں ہاں تیرے اندر کمال ہو تو لڑکا بھوکن مرتی، چلے جا رہے، اٹھے گرا، چلے جا گھر چھوڑ دے الگ واسطے۔ جب مولویین پیچھے پڑ گئی تو مولوی بیچارے سرمائے کے گھر سے نکل گئے، ایک شہر میں پہنچے، بہت بڑی مسجد رہا ہے، اس کے دروازے بیٹھ کے مولوی روے لگے۔ وہ مسجد وہ شیعہ لوگ آئے، دیکھیں تو کہیں کاہے رو تو کہیں بہت غریب ہیں، بھوکن مری تھے، مسجد میں رکھ لی تو جھاڑو دی، ہم کا صرف کھانا چاہیے باقی کچھ نہ چاہیے۔ تو کہیں ٹھیک ہے جھاڑو دیو، کھانا ملی۔ مولوی ہوئی گئے، کھانا پاوے لاگے، جھاڑو دے لاگے، 10-15 دن گزرا، پھر ایک دن مولوی بیٹھ رو میں، کہاں رو تو کہیں ہم پڑھ نہیں پاؤ، اگر پڑھے ہوئے تو آج ہمرو عزت ہو اسی لیے رو رہے ہیں، تو کہیں نہیں پڑھے تو پڑھ لو، روت کا ہے۔ تو گئے مولوی قاعدہ خرید لائے، امام صاحب سے شروع کی پڑھائی، امام صاحب الف بیتے سے جیم ہے خیدال کوہن کہا چلے گئے۔ مولوی جب زال پر نمبر آوا تو امام صاحب زال کہاں میں، اور مولوی جال کہاں ہے، وہ کہا ہے زال، تو مولوی کہا جال۔ تو سبق روک دیں، دوسرے دن پھر شروع کی، پھر وہی معاملہ اٹکا، وہ کہا وہاں میں زال اور مولوی جال کہاں ہے، زال ادے نہیں کریں، امام صاحب پھر روک دیں۔ ایسے سلسلہ چلتا چلتا ہفتہ گزر گیا۔ ان پڑھ کا پڑھائی لے، پڑھا لکھا کو پڑھائی پہ، وہ جان بوجھ کے جال کا ہے۔ ہفتہ گزر گیا تو دھیرے دھیرے بات مشہور ہو گئے محلہ میں، شہر میں، یار جو جھاڑو دیتے بہت گھامڑ ہے، وہ بہت بدھو ہے، سر بتاؤ زال نہیں کہیں پاؤ تھے، 15 دن ہو گئے زال نہیں نکال پاؤ تھے۔ پورے شہر میں مولوی بدنام ہوئی گئے، اور جب بدنام ہوئی گئے مولوی تو ایک دن جیسے امام صاحب صبح فجر کی نماز پڑھیں، سلام پھیریں، ویسے مولوی کھڑے ہوئے گئے، کہنے آج کوئی جائے گا نہیں، آج میں حضرت امام حسین کی شہادت بیان کروں گا۔ تو سب کہیں ہاں 15 دن سے زال نہیں کہے پیسے، تو کہیں تقریر آج کا کری ہو، تو جو ان کبھو نہیں سنت رہا انہوں رک گیا، کہیں دیکھی بولت کا ہے، لیکن وہ پڑھا لکھا مولانا رہے گا پہلے تو کھڑا ہوا، تو حضرت امام حسین کے ایسی دردناک شہادت بیان کیا کہ سارے شیعہ رونے لگے۔ آج بھی حضرت امام حسین کی شہادت ایسی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کتاب پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ جب شیعہ روے لگے تو مولوی چپ ہوئے گئے، جب سب روئے گئے چھپانے تو کہیں نہ ہو، 15 دن ہوئے گا تم زال نہیں کہہ پاؤ، آج اتنے بڑے مولانا کیسے ہوئے گئے اچانک کیا؟ تو مولوی کہا تھا تم کا کچھ پتا ہے؟ آج رات جب بستر پہ لیٹا تو میں نے 1000 مرتبہ کہا یا علی یا علی یا علی، شیوے کہیں پھر جیسے 1000 مرتبہ پکارا ویسے حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آئے گئے؟ کہیں ہاں ہمارے لوگوں زندگی گزر گئی، علی کا ہاتھ تو نہیں آئے،
اور تو آجے کہیں آ جائے گی ایسا میرے نصیب کے بعد. کہیں پھر کب ہوا؟ کہیں حضرت علی آئے. کہیں کیوں پکار رہا ہے؟ میں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہا منہ کھول. میں نے منہ کھولا تو میرے منہ میں حضرت علی نے تھوک دیا, اور جب ان کا تھوک پیٹ میں پہنچا تو میرا سینہ علم سے بھر گیا. میں بہت بڑا مولانا ہو گیا, جو چاہو تقریر سن لے, جو چاہو مسئلہ پوچھ لو. تو سب چونکے. کہیں ہائے ہمارے لوگوں زندگی گزر گئی, علی علی کہت علی نہیں آئے, اور تم آجے کہو آجے آئے کہ تمہارے منہ میں تھوکی دیں. تو بھائی آپ کا ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, تمہارے منہ میں علی نے تھوکا ہے تو تم ہم لوگوں کے منہ میں تھوک دو. کم سے کم تمہارے وسیلے سے علی کا تھوک تو پا جائیں گے. تو مولوی کہتے ہیں ہاں اتی محنت کے بعد ان کے تھوک پاوے تو کیسے تھوک دے گا. کہیں پھر مولوی کہتے ایک منہ میں تھوکا 100 روپیہ لے گئے. تو شیوے کہتے ہیں یار تم 100 کی بات کرتے ہو, علی کا تھوک ملے کہاں؟ بے ایک شیوہ 100 کے نوٹ دین منہ کھولی تو کہ منہ میں مولوی تھوکن, اور دوسر کا سیوا بڑھا وہ 100 کے نوٹ دے وہ منہ میں مولوی تھوکن. بس روپیہ دے چلے جائے, تھکا چلے جائے مولوی, تھکا 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 پورے بازار کے سین کی منہ میں تھوکن مولوی. اور جب مرد ختم ہے تو مہر ہوئے چلتی ہیں. انہوں تو بہت شوقین ہوتا ہے, انہوں پہنچ کے منہ باوے لاگی, مولوی انہوں کے منہ میں تھکے لاگ. اللہ جانے کے تھوک کہاں سے نکلت رہا. لیکن لکھا بات تک اخاتھو 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 100 کے نوٹ پاوت رہوگا کیا کرے رہا ہے. تھکت تھکت پورے بازار کی شیعوں کی عورتوں کے منہ میں مولوی نے تھوکا. جب سب تھکائے چلے گئے اور روپیہ کا ڈھیر لگ گیا. جب ڈھیر لگ گیا تو مولوی رات میں سوچنے لگے کہ ہم تو بتاوا ہے کہ ہمارے منہ میں علی تھوکی نے تو وقت بڑے مولانا ہوئے گئے. ابھی سب ہم سے تھکائے گئے ہیں, سویرے تو کچھ جان پہی ہے نا, تو سویرے تو پول کھلیں جی. وہ مولوی رات میں روپیہ کے گٹھرا باندھن اور بھاگے وہاں سے. بھاگت 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 گاؤں پہنچے. اپنے دروازہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹائیں تو اندر سے مولویین کہتے ہیں کو آئے رے. لیکن مولوی ہوئی رے, دروازہ کھول. جب مولویین دروازہ کھولیں تو مولوی گٹھرا پٹکن. تو مولویین کہتے ہیں میں کا بھل لائے رے, کہیں روپیہ ہوئے اور کا ہوئے. مولویین کھولیں تو دیکھیں روپیہ. تو کہیں ہائے کہاں چورائے لائے رے کا, کہیں نہیں چوری کہہ رہے, دھوپ کے کمائی ہوئے رے. کہیں صحیح بتا رہے کہ گھر سے اٹھائے لائے رے. تو مولوی کا ہے تو ہی نہ منی ہے رے, یہ دھوپ کے کمائی ہوئے رے, لے چل کعبہ میں ٹھڑیائے دے رے, ہوں قسم کھائے لے رے, دھوپ کے کمائی ہوئے. جب مولوی کعبہ میں قسم کھائے تیار ہو گئے تو مولویین مان گی. تو وہی دن سے مولویین اس پیر دباوے مولوی کیا. کہاں ہائے ہمارے مولویوا کے تھوک میں جب اتنا اثر ہے تو یہ خون میں کتا اثر ہے. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں جب مولوی بگڑتا ہے تو شیطان بھی خوشی مناتا ہے, اور جب مولوی سدھرتا ہے تو فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں. اے لوگو اچھے اعمال کرو, رہتی دنیا تک تمہارا نام ہوگا, آخرت میں اس کا بہتر اجر ملے گا. اللہ ہم کو آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.